بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید کرم وہاں کے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ آج ہم تزکیہ نفس کیوں ضروری ہے اس پہ انشاءاللہ کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ حسن اتفاق ہے کہ جو سلام صاحب نے جو آج قرات پڑھی اس میں ایک آیت آئی تھی کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ آج انشاءاللہ اسی بات پہ بات کریں گے۔ اور مجیب صاحب نے جو نعت پڑھی اس میں بھی ایک شعر تھا کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، مطلب نفس کے مکر و فریب میں نہیں آنا ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو ساتھ میں ایک دعا بھی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں فرماتے ہیں سیم الفاظ، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمارے رب تو انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کا علم دے اور ان کو پاک کرے۔ یہ الفاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور مکے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کی خواب کی تعبیر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمایا اور اس دعا کے قبول کرنے کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 3 الگ الگ مقامات پہ بیان فرماتا ہے اور انہی الفاظ میں بیان فرماتا ہے جن الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں فرماتا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، یعنی ان کے نفس کو، ان کے دل کو، ان کے باطن کو پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں۔ یعنی کہ الفاظ بالکل وہی ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ترتیب بدل دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو لفظ یزکیہم یعنی پاک کے لفظ کو آخری میں رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرتے وقت لفظ یزکیہم کو پہلے رکھا ہے۔ یعنی اللہ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی نبی کریم ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ حکمت تیری ہے، تو حکیم ہے، میں نے تو دعا کر دی لیکن تو بہتر جانتا ہے کہ ان کی پاکی کیسی کرنی ہے، مسلمانوں کو کیسا پاک کرنا ہے تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے کام لیا اور لفظ یزکیہم کو پہلے رکھا اور کتاب اور حکمت کا علم کو بعد میں رکھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، پھر کتاب اور حکمت کا علم دینا ہے۔ اور یہی الفاظ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں آتے ہیں کہ بے شک ہم نے مسلمانوں پہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، یعنی ان کے دل کو، ان کے نفس کو، ان کے باطن کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں۔ اور یہی سیم الفاظ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں آتے ہیں، سیم الفاظ ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اللہ تعالیٰ ایک ہی بات 3 بار دہرا رہا ہے، اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ یعنی کہ ہم کو اپنے آپ کو پہلے پاک کرنا ہے، پھر کتاب اور حکمت کا علم لینا ہے۔ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ دین بھی وہی ہے، تعلیمات بھی وہی ہیں، لیکن جب صحابہ اکرام تعلیم لیتے تو ایک بار میں اس کو سمجھ بھی جاتے، اس پہ عمل بھی کرتے اور عمل بھی مستقل عمل کرتے، نہ ہی مطلب ہمارے جیسا عمل نہیں کرتے، اور وہ علم حاصل کرنے کے بعد ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ اور آج ہم بار بار علم لے رہے ہیں لیکن ہمارے پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ علم بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے، ہر چیز وہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ڈفرینس کیوں ہے؟ مختلف کیوں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا باطن پاک نہیں ہے، ہمارا قلب پاک نہیں ہے۔ ہم آج اتنے چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں دنیا کے کہ ہمارے اندر ہر چیز بھری ہوئی ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ مال کی جگہ جیب میں ہے، اولاد کی جگہ گود میں ہے،
اور دل میں کسی کی جگہ ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی جگہ ہے. لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے. ہمارے دل میں ہر چیز ہے، مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، ہر کسی کی محبت ہے. اگر ہمارا دل کسی کی محبت سے خالی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے خالی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کو آج دین پہ عمل کرنے میں بہت پریشانی ہوئی ہے، بہت مشکل ہو رہی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے نفس کو پہلے پاک کریں، تو انشاءاللہ دین کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اس پہ عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. آج ہم شرک نہیں کرتے، ظاہری طور پر، باطنی شرک وہ الگ ہے، لیکن ہم ظاہری طور پر کوئی مسلمان کبھی شرک نہیں کرتا. لیکن ہمارے پرابلم کیا ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت آ رہی ہے. دنیا کی محبت کو اگر ہم نکالیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا دین پہ عمل کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو پاک کرے، ہمارے نفس کو پاک کرے. اور صحابہ اکرام اپنے آپ کو کس طرح پاک کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کے رسالت کا فیضان الحمدللہ آج بھی جاری ہے. کس طرح؟ ان حلقوں کے ذریعے، ان ذکر کے ذریعے، ان مجالس کے ذریعے جاری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان میں شامل ہوں. جیسے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان مجالس سے وابستہ ہو جائیں، کیونکہ آج یہی ہمارا ذریعہ ہے علم دین حاصل کرنے کا. اور صحابہ اکرام کی جو صحبت ہوتی تھی وہ دوسرے صحابہ سے ہوتی تھی. تو ہماری صحبت آج ان لوگوں سے ہونی چاہیے جو دین سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. دیکھیں میں آپ میں بہت سارے لوگوں کو نہیں جانتا اور آپ اچھی طرح سے نہیں جانتا، لیکن آپ بھی مجھے اچھی طرح سے، لیکن ہمارا وابستہ ہم ایک دوسرے سے کیوں مل رہے ہیں؟ دین کے خاطر مل رہے ہیں. ہمارا کوئی دنیاوی مطلب نہیں ہے، ہم دینی بھائی ہیں. تو یہ چیز ہم کو دین سکھاتی ہے، اس میں ہمارے دین میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو جو صحابہ اکرام کی سنت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے اور ان کی صحبت بہترین صحبت تھی. تو ہمیں چاہیے کہ آج ان مجالس میں شامل ہوں، جہاں سے ہم کو علم ملتا ہے اس میں شامل ہوں اور نیک لوگوں سے دوستی کریں جن سے دین سیکھنے کو ملے. یعنی آپ کا دوست ایسے ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھ کے آپ کو دین میں عمل کرنے میں آسانی ہو جائے، جس سے آپ دین کے معاملے میں کمپٹیشن کر سکیں. یہ جائز کمپٹیشن ہے. ہم آج کس چیز میں کمپٹیشن کرتے ہیں؟ دنیا میں. اس کے پاس اگر یہ ہے تو میرے پاس زیادہ ہو جائے. اس میں نہیں. اگر آپ دیندار کو دیکھیں گے تو آپ کو خواہش ہوگی اس سے زیادہ میں کچھ عمل کروں تاکہ میں اس سے آگے بڑھوں. اور یہ صحابہ کی سنت ہے. ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. آپ لوگ کمپٹیشن کرتے تھے ایک دوسرے سے، تو ہمیں بھی چاہیے اس معاملے میں کمپٹیشن کریں. دیکھیں جب نفس کو پاک کیا جاتا ہے اور علم دیا جاتا ہے تو حضرت ابو بکر اور عمر جیسی شخصیات موجود ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں. اور اگر علم دین مطلب اپنے نفس کو پاک کیے بغیر علم دین سیکھا جائے تو پھر ہمارے جیسے کمزور مسلمان ہی پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں ضروری ہے کہ پہلے اپنے نفس کو پاک کریں، اس کے بعد علم دین سیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اور سنا گیا اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اپنے رضا کے خاطر اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ریاکاری، خود نمائی سے ہمیں محفوظ فرمائے. یا اللہ ہمارے عمل کے ذریعے دین پر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یا بولنے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.